السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امام صاحب، میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل پہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے ویورز کے لیے آپ نے یہ قیمتی وقت نکال کر کے انہیں مسجد اقصیٰ کے ریلیٹڈ کچھ جانکاری دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے، آپ ناظرین کو یہ بتائیے امام صاحب کہ ابھی حالات حاضرہ کے اوپر آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا یہاں پہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس وقت، اور کیوں اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی مسلمانوں پر، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ گفتگو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اور اپنے چینل پر مدعو کیا، اور مسجد اقصیٰ سے متعلق کچھ جو اہم باتیں آپ نے کہا، پوری کوشش کریں گے ہم کہ اس پر کچھ گفتگو کریں اور ہمارے بھائیوں کو، دیکھنے والے سامعین، سننے والے سامعین کو، کہ کچھ ان تک نالج جائیں اور وہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہے کیا۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے اپنے بزرگان دین سے، اور جو اللہ کے مقدس بندے گزرے ہیں ان سے سنا ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور وہاں پر اور مسجد اقصیٰ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں نازل فرمائی، ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، وہ مسجد اقصیٰ ایک ایسی مقدس جگہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے مقدس انبیاء کرام، جو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس بندوں کو، مقدس نیک بندوں کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، اللہ رب العزت کے وہ مقدس نبی وہاں پر تشریف لائیں، اور ان کے قدموں کی برکت ہیں کہ آج ہم بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم معراج پر تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھوائی، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم امامت فرما رہے تھے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مسجد اقصیٰ کا نام لیا ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد اقصیٰ یہ ایک ایسی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں کے بچے مطلب جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان پر اللہ رب العزت کی اتنی عطا ہوگی کہ وہاں کے بچے میں ایسا دم اور ایسا پاور ہوگا کہ وہ کفار و مشرکین کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرما رہے تھے، تب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے بچے غازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں کے بچوں میں ایسی قوت و طاقت ہوگی کہ وہ کفار و مشرکین کا منہ توڑ جواب دیں گے؟ تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کی جگہ ہیں کہ جہاں پر ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور وہاں کا بچہ اللہ رب العزت کے لیے لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وہ مسجد اقصیٰ کے ایسی مقدس جگہ ہیں، اور سب سے پہلے مسلمانوں پر احسان ہے اللہ رب العزت کا
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے اور فریضہ اول بنتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہمارا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی چند ماہ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی کہ یا اللہ چاہتے ہیں کہ کعبہ شریف کو بیت المقدس بنا دیا جائے، قبلہ بنا دیا جائے۔ تب اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصرار پر قبلہ تبدیل فرمایا۔ الغرض یہ کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، ہم ناظرین کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بظاہر اپنے طرف سے وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس ہتھیار کا استعمال کر کے ہم وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ہتھیار یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ سجود کر کے اور دعا مانگو، انشاءاللہ وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار موجود ہیں کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں شامل کر کے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج ہم اور آپ مسجد تک حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ آج دشمنان اسلام ہر طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہر طرف سے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، دشمنان اسلام لاکھ کوششیں کر لے، دشمنان اسلام اپنی طرف سے پوری قوت و طاقت لگا دے، لیکن اللہ رب العزت کے پاکیزہ دین کو اور اس کے ماننے والوں کو کوئی کبھی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائیں، یہ ان کی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہمیں ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں جس طریقے سے ہو سکے۔ آج اسرائیل جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں فلسطینی بھائیوں پر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم لوگ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدد کریں لیکن کر نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اسرائیل کے بنے ہوئے پروڈکٹ ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ہم ان کو نہ خریدیں، نہ اپنے گھر میں استعمال کریں، نہ کسی کو خریدنے کا موقع دیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے آج جو وہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں، اپنا سامان وغیرہ بیچ کر کے پھر اسی سے اپنا ہتھیار تیار کرتے ہیں اور اسی سے پھر مسلمانوں پر وار کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنے گھر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ کے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ہر مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں، اور جو وہاں پر شہید ہو گئے اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اس لیے کہ آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، چاروں طرف سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ہر انسان، ہر دشمنان اسلام چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو یہاں سے ہٹایا جائے، مٹایا جائے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور چاہے کوئی انسان کتنی کوششیں کر لے، چاہے وہ کہیں کی بھی حکومت ہو، حکومت حاضرہ ہمارے یہاں کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے شخص جو ہمارا کیا کہتے ہیں کہ
ہمارا سامنا کر سکے، ہمارا مقابلہ کر سکے، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی تو ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ آج بھی موجود ہے کہ اگر مسلمان کا بچہ صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں، ہم تحفظ ناموس رسالت کی حفاظت کریں، اس حساب سے اگر صرف بچہ اگر اتر جائیں اور اپنے آپ پر دم دکھانے پہ لگ جائیں تو کوئی بھی دشمنان اسلام اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ یہاں پہ حضرت میں ایک بات کہنا چاہوں گا جی، کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فلسطینی بھائیوں کا امتحان چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ اصل یہ ہے کہ الحمدللہ وہ لوگ تو شہید ہو رہے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل امتحان ان لوگوں کا ہے جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، بے شک، جو ملک یا جو بھی مسلمان یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اصل امتحان ان کا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، جنت پا رہے ہیں، جی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جیسا کہ وہ بھائی تو شہید ہو کے جنت میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئیں، کیونکہ آج دشمنان اسلام ہر طرف سے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، ہم فلاں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں، مسلمانوں کا ساتھ دیں، اس لیے کہ وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، تمام چیزیں قربان کر رہے ہیں، اور ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ کوئی کہیں سے کچھ اعلان کرے، چاہے وہ مودی ہو یا چاہے یوگی اعلان کرے یا چاہے کوئی بھی دشمنان اسلام کہیں سے اسرائیلی کا ساتھ دینے کا اعلان کرے، لیکن ہم مسلمانوں کو اسرائیلیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ ہم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر جو ابھی مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائے، اور جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ ان کا امتحان ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو بھی دکھانا ہے، مسلمانوں کا امتحان لینا ہے، یہ صرف ان کا امتحان نہیں بلکہ ہم سب کا امتحان ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ قوموں میں ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی گناہ کرتا تھا اس کی وجہ سے پوری قوم برباد ہوتی تھی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک بندہ گناہ کرتا تھا اور تمام بندے خاموشی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام قوموں پر مصیبتیں نازل فرماتا تھا، عذاب نازل فرماتا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج یہ فلسطینی بھائیوں کا جو حال دیکھ رہے ہیں اس پر اگر ہم خاموش ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ توڑے جائیں تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو جذبہ تو نے بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں کے اندر دیا ہے وہ جذبہ ہمارے اندر بھی بھیج دے اور ہم بھی دشمنان اسلام کا سامنا کر سکے۔ اور اس لیے کہ مسلمان کا ہر بچہ اگر چاہے تو ہر بچہ غازی بنتا ہوا نظر آئے گا، بشرطے کہ ہم اسے نیک راہ پر چلائیں، نیک طریقے سے ان کو زندگی گزارنے کی وہ نصیحت کریں۔ حضرت دیکھیے یہ اسرائیلیوں کی مطلب کتنی بیہودہ حرکت ہے اور کتنا شرمناک حرکت ہے کہ جس نے انہیں رہنے کے لیے گھر دیا ہے نا، بے شک، اور جس نے انہیں 2 وقت کی روٹی اپنے ملک میں عطا کیا کہ آپ بھی رہیے، خوشحال رہیے اور ہم لوگ کو بھی خوشحال رہنے دیجیے، وہی بعد میں جسے کہتے ہیں نا کہ جس پلیٹ میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ تو یہی حال یہودیوں کا ہے کہ اس کے ہی دیش میں رہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو رہنے دیا۔ اور آج دیکھیے کہ جب فلسطین بھائیوں پہ ایسا جب ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے تو کوئی بھی مسلمان دیش انہیں اپنے اندر لے نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ ایجپٹ جو اس کے بازو کا دیش ہے وہ اپنے اندر اس کو داخل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ جی بالکل، یہ شرم کی بات ہے کہ جو مسلمان دیش ہیں، آج ہر مسلم کنٹری کو چاہیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں،
اس لیے کہ وہ اپنے ذاتی طور پر نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا جو مقدس گھر ہے، جسے ہم قبلہ اول بیت المقدس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو یہودی ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ یہودی پہلے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، فلسطینی بھائیوں نے ہی ان کو سایہ دیا، رہنے کے لیے سب کچھ دیے اور اپنا بھائی سمجھا، لیکن وہی لوگ وہاں پر جب ان کی آبادی بڑھی اور ان کے پاس کچھ طاقتیں ہو گئی، انہوں نے قوتیں حاصل کر لی، تو اس کے بعد وہی لوگ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے لگے، اور وہ اب چاہتے یہ ہیں کہ ہر چیز پر ہمارا قبضہ ہو اور ہم قابض ہو جائیں۔ لیکن الحمدللہ مسلمان کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت کامیاب رہیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی طرف اللہ رب العزت اپنی مدد بھیجتا ہے۔ جو صدق دل سے کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کی راہ میں، اگرچہ وہ کیسا بھی انسان ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، کیسا بھی انسان ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر وہ جو صدق دل سے اللہ رب العزت کے لیے کچھ کرتا ہے تو یقین جانے اس میں دشواریاں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی مدد بھیجتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کا ساتھ دیں، جس طریقے سے ہو سکے ہم ساتھ دیں، اور جو اسرائیلیوں کا سامان ہے، جو پروڈکٹ وغیرہ وہ بیچتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو فلسطینی بھائیوں کے لیے مدد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو، اور سب سے پہلے مجھے اور ہمارے ناظرین کو، کہ اس پر جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ناظرین، امام صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے، جو انشاءاللہ آپ کے بہت ہی فائدے کے لیے یہ گفتگو کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ جیسا کہ امام صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہے فتح مسلمانوں کی ہی ہوگی، اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا گیا ہے ہر جگہ، لیکن آخر میں جو فتح نصیب ہوتی ہے مسلمانوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں تک ضرور پہنچتی ہے، بھلے ہی وہ تھوڑا لیٹ سے پہنچے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، بس کچھ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ حساب ہوگا سب کا، بس امام مہدی کے آنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے، پھر یہودیوں کا وہ حال ہوگا کہ اگر وہ پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ پتھر بھی گواہی دے گی کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ فتح اسلام کا مقدر ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنا بھی ظلم و تشدد مسلمانوں پر ہوا ہے، چاہے آپ عثمانیہ سلطنت کو ہی دیکھ لیجئے، کتنے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا، لیکن آخر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور پوری دنیا میں مسلمان آج یوں ہی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ مسلمان کو جتنا ختم کیا جا رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا میں مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، آپ کا ایک شیئر اس ویڈیو کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، اور فلسطینی بھائیوں کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے اور اسلام پہ آنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کوشش کریں کہ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو، تبھی اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ جس طریقے سے تو نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیج کر کے مسلمانوں کو فتح نصیب کیا تھا، اسی طریقے سے آج فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی اپنے فرشتوں کو بھیج یا اللہ، کہ ان کی مدد کرے وہ، جس طریقے سے تو نے مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح نصیب فرمایا، اسی طریقے سے میرے مولا آج ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں یا اللہ، تو غیب سے مدد فرما یا اللہ، تو غیب سے مدد فرما، بے شک تو ہی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور تو ہی مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے یا اللہ۔ تو اس مسلمان بھائیوں کی، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما میرے مولا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔